بڑی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، مگر نبی کی ولادت سے بڑی نعمت عالم انسانیت کے لیے کوئی نہیں، چونکہ نبی کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، اللہ اپنا امر اتارتا ہے، اور نبی کی ذات بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ و واسطہ بنتی ہے۔ بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نہیں کٹا ہوا ہوتا، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ تو بندوں کو پتا ہو یا نہ ہو ہر صورت وہ شاہرگ کے قریب ہے، مگر سوال ہے کہ اس کے قریب ہونے کا شعور کون دے گا؟ اس قرب کی جو لذتیں اور حلاوتیں ہیں، اس قرب کی جو برکتیں ہیں، اس قرب کی جو معرفت ہے، اس قرب کا جو ادراک ہے، اور اس قرب کے فہم تک جو رسائی ہے، وہ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی، یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، بندے کا خالق ضرور ہے، مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ آپ اس آیت کے پر غور کیجئے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا بیان۔ بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر ابتدا یوں کی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا۔ مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یعنی کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ الا وحیا، اب الا مگر کے بعد 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی ہیں۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو باری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں اور تو ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے، جب یہ ارادہ فرماتا ہے تو لا محالہ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے۔ اس گورکھ دھندے کو نکال دو ذہن سے، اس فتنے کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں تو الا وحین، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں، اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں۔ تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج
نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کلام کر لے. وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے. مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے. وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے. اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے. باری تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھنے والی بات ہے. تو وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے. اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا تھوڑی ہے. اللہ کا کلام ہے جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں. اور تم بلاتے ہو نا بھائی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ، ذرا یہ کہنا مان، یہ پیغام پہنچا دے. جس سے میں بلا کے اس سے بات کر لوں، میری بات کرنے سے وہ نبی ہو جاتا ہے. اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہے. اب اس کلام کی شکلیں ہیں. کبھی وہ اس کو وحی کہتا ہے، کبھی یرسل رسولاً کہتا ہے کہ رسول فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی من وراء حجاب، کبھی پردے کے پیچھے طور کی چوٹی پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کر ہر نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے. 3 صورتیں بتائی ہیں اس نے کلام کرنے کی. فرشتہ بھیج کر کلام کرنا ہر نبی کے لیے ثابت ہو گیا. ہر نبی کی طرف فرشتہ بھیجا، کلام کیا، تو یہ طریقہ بھی آ گیا. پھر فرمایا من وراء حجاب. ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، چھپ کر، جلوہ نہیں کراتا، بات سناتا ہوں. تو پردے سے پیچھے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہو گئے علیہ السلام طور پر، وہ موسیٰ ہو گئے. فرشتہ بھیج کر جس سے کلام کیا وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر ہو گئے. ہر ایک سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا. تو 2 صورتیں ہو گئیں. اب تیسری صورت بیان فرمائی الا وحیا، یا اس سے بات کرتا ہوں. تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا بھی مراد یہاں نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا ذکر الگ آ گیا ہے من وراء حجاب. اور فرشتے کے ذریعے بات کرنا یہ بھی الا وحیا کا معنی نہیں ہو سکتا چونکہ رسول فرشتہ بھیج کر کلام کرنے کا بھی اسی آیت میں ذکر الگ آ گیا ہے. جب بذریعہ فرشتہ کلام کرنے کا ذکر بھی آ گیا، پردے کے پیچھے سے کلام کا ذکر بھی آ گیا، تو پھر جو کہا کہ بات کرتا ہوں، وہی بھیجتا ہوں، یہ بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کلام کرتا ہوں. باری تعالیٰ یہ کس سے کیا؟ وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا ارشاد ہوا کہ میں عام بندوں سے کلام نہیں کرتا اور نبی سے کرتا ہوں. تو آدم علیہ السلام پہلے نبی ہوئے اور ان کی نبوت چونکہ ان کو وہ اللہ کے کلام کے متحمل ہوتا ہے. نبی اللہ کی ہدایت اس کو آتی ہے، کلام آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، پیغام آتا ہے، کتاب آتی ہے. اللہ جو کچھ مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے نبی کو دیتا ہے. اور نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زبان نبوت اور زبان رسالت کے ذریعے آگے ابلاغ کر دے، امت کو پہنچا دے. تو گویا نبی اور رسول ایک انڈسپینسیبل واسطہ ہوتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان. یہی نکتہ سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا، جس کو قاضی ایاز نے الشفا میں لکھا. یہی نکتہ بیان کیا. اور یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہی عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا سمجھایا ہوا عقیدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس وجہ سے نبی کی پیدائش دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نبی کے واسطے سے بندوں کو اللہ ملتا ہے. نبی کے واسطے سے بندوں کو
اللہ ملتا ہے، اس کی معرفت ملتی ہے، اس تک رسائی ہوتی ہے۔